آج کے جمعۃ المبارک میں دو بڑی نسبتیں ہیں۔ ایک ابھی کل کی جو ڈیٹ آنے والی ہے 17 رمضان المبارک شریف۔ یہ 17 رمضان المبارک اسلام کا سب سے بڑا پہلا غزوہ بدر 17 رمضان مبارک کو واقع ہوا تھا، اور اللہ پاک نے قرآن پاک کے کئی مقامات پر احادیث طیبات میں کئی فرامین کے اندر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی شان بھی بیان فرمائی، شرکائے بدر کی شان بھی بیان فرمائی، اور جو فرشتے بدر میں شریک ہوئے تھے اللہ پاک نے اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فرشتوں کی شان بھی بیان فرمائی۔ فرشتے جو اسپیشلی اترے تھے اس جنگ کے اندر۔ ایک فرمان کے اندر آتا ہے کہ جس طرح میرے صحابہ کرام میں بدر والوں کو فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی فرشتوں کے اندر بھی جو فرشتے بدر میں آئے تھے ان کو فضیلت حاصل ہے۔ تو غزوات میں شریک ہونا، اسلام کی خاطر اپنی جانیں دینا، بے سر و سامانی کے عالم میں وہ غزوہ ہوا تھا۔ اللہ پاک نے بے بہا شانیں ان غزوہ والوں کو، بدر والوں کو عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ اور ایک فرمان کے اندر بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیا تم جانتے ہو، اے عمر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب فرمایا اے عمر کیا تم جانتے ہو، اللہ پاک نے بدر والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ بدر کے بعد، غزوہ بدر کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بدر والے آج کے بعد جو بھی کریں میں نے ان کے ہر طرح کی غلطی وہ سب کے سب معاف فرما دی ہوئی ہے، جو بھی کریں ان کی بخشش میں نے فرما دی ہوئی ہے۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ بدر والوں کو اللہ پاک نے یہ خاص انعام دے دیا کہ ان میں سے کوئی بھی اسلام کے مخالف نہیں جائے گا، ان کے ایمان محفوظ رہیں گے، قبر حشر میں ان کو کامیابیاں عطا ہو جائیں گی۔ بدر والے بڑی شان والے ہیں۔ 14 صحابہ کرام مقام بدر میں شہید ہوئے تھے جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پہلے شہداء کے لیے علیحدہ سے فضیلت کے بیان ارشاد فرمائے۔ تو ایک بدر کا دن کل آنے والا ہے 17 رمضان مبارک، روزے کی حالت میں یہ غزوہ ہوا تھا۔ اسی روزے رکھ لیے، سارے اٹھا ہی نہیں جاتا، روزے رکھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ روزہ بہت مشکل جناب، اور وہ رمضان مبارک میں جناب جا کے غزوات لڑ رہے ہیں اور اللہ پاک کے فضل سے فتح حاصل کر رہے ہیں۔ اور دوسرا بڑا جو کل کی ڈیٹ، کل کے دن سے تعلق رکھنے والا واقعہ ہے، وہ ہے ہماری اماں جان، سارے مومنوں کی اماں جان، محبوب کائنات، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ اماں جان عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ محدثہ مقننہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال، ان کی کل کے ڈیٹ میں وصال ہوا تھا، وفات ہوئی تھی۔ تو کل کے دن بھی ان کے لیے ہدیے تحفے پیش کیے جائیں گے، اصال ثواب ان کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ وہ تو بخشے ہوئے لوگ ہیں، اپنی بارگاہ سے ان کی طرف، ہم اپنی طرف سے جب ان کے لیے کچھ دعا کرتے ہیں ان کے درجات کی بلندی کی، تو حقیقت میں ہم اپنی حاضری پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا ہم ان کی محبت رکھنے والے ہیں تو ہمارے اوپر رحمت نازل فرمانا۔ اور اسی کی مناسبت سے ان دنوں میں جن جن کی وفاتیں ہوئی ہیں ان کے لیے بھی ساروں کے لیے دعا ہو رہی ہوتی ہے، تو اللہ پاک ان کے درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ یہ بڑی دو تاریخیں کل انشاءاللہ آنے والی ہیں، یہ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے اس لیے رکھا تاکہ ہم یہ یاد رکھیں کہ کل جو دن ہے یہ بڑے عظیم دن ہے۔ یہ جو میں نے پہلی بات شروع کی نا یہ بدر والی، اس بدر کے متعلق ابتدائی جو واقعات ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افراد کس طرح سے تیار کیے ہیں۔ اگر آپ بھائیوں میں سے وہ بھائی جنہوں نے فجر کی نمازیں یہاں پڑھی ہیں، پڑھتے ہیں روزانہ، یہ پیچھے 2-3 درس میں نے بڑی ڈیٹیل میں آپ بھائیوں کو سنایا ہے کہ اسلام کی یہ جو تعلیم ہے پاک قرآن کی، یہ شروع کہاں سے ہوئی تھی، کس طرح سے شروع ہوئی، کس گھر میں شروع ہوئی، کس مدرسہ میں شروع ہوئی۔ مکہ پاک کے اندر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جو واقعہ میں نے سنایا، وہ 16 سال کا نوجوان لڑکا تھا، صحابی رسول تھے، 16 سالہ نوجوان جنہوں نے اپنا گھر قرآن پاک کی تعلیم کے لیے پیش کر دیا ہوا تھا۔ کہ حضور آس پاس کے لوگ تو
نظر رکھتے ہیں لیکن میرے گھر میں کسی کی نظر ہی کوئی نہیں، کافر دیکھ نہیں سکتے، تو آپ مہربانی فرما کر میرے گھر میں تشریف لا کر آپ یہاں سے اسلام کے پاک قرآن کی تعلیم کو شروع فرمائیں۔ تو وہ صفا پہاڑی کے بالکل ساتھ ایک جس کو کہتے ہیں نا کلوز سی گلی، بالکل اندر جا کر ایک گلی کے اندر ان کا گھر تھا، وہاں سے پھر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تعلیمات کو شروع کیا۔ یہ ان دنوں کے بعد جب کفار مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے آس پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبادت بھی نہیں کرنے دیتے تھے، تلاوت اور تعلیم تو دور کی بات ہے، وہاں سجدہ بھی نہیں کرنے دیتے تھے، ان دنوں میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر پیش کیا، حضور آپ میرے گھر میں تشریف لائیں، یہاں سے پاک قرآن کی تعلیم کو اجاگر فرمائیں۔ پھر وہاں ہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان قبول کرنے کا واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ وہ ساری بات میں نے آپ بھائیوں کو اکثر سنائی ہے جو فجر میں یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اب میں اس سے اگلی بات میں آپ بھائیوں کو تھوڑا سا لے کر چلنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کا واقعہ پیش آتا ہے، مکہ پاک سے مدینہ پاک آمد ہو گئے۔ اب مدینہ پاک میں سب سے پہلے جو بنیاد رکھی گئی وہ مسجد قباء شریف کی بنیاد رکھی گئی۔ اچھا یہ بھی دیکھیں کتنی مزے کی بات ہے اور محبت کی بات ہے، اپنا گھر، اپنا ذاتی گھر، اس کا پوچھنا یا اس کا اہتمام کرنا کہیں بھی آپ کو تاریخ کے اندر نہیں ملے گا کہ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اہتمام فرمایا ہو کہ میں مدینہ پاک جا رہا ہوں ہجرت فرما کے، میں نے وہاں رہنا کہاں ہے، امام الانبیاء ہوں، اللہ پاک کا نبی ہوں، تو میں نے رہنا کہاں پر ہے، میرا گھر کہاں ہوگا، کوئی آپ کو کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملے گی۔ لیکن جب آپ آ رہے ہیں سفر فرما کے تو اہتمام یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے ہم مسجد کی بنیاد رکھیں گے۔ آواز نہیں آئی آپ لوگوں کی؟ مسجد سے کتنا پیار ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے مسجد کی بنیاد رکھیں گے، تو آپ نے مسجد قباء شریف کی بنیاد رکھی۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء شریف ہے، اسلام کی ہسٹری میں مسجد حرام وہ پہلے کی بنی ہوئی ہے، مسجد اقصیٰ پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باقاعدہ اپنے انڈر مسجد کا آغاز فرمایا وہ مسجد قباء شریف ہے۔ ایک مسجد ہوتی ہے مسجد بیت، گھر کے اندر ایک جگہ کو خاص کر لینا نماز پڑھنے کے لیے، وہ جگہ تو ہر صحابی نے جو ایمان لا چکے تھے مکہ پاک کے اندر ہی اپنے اپنے گھروں میں بنائی ہوئی تھی، اور وہ مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی مشہور ہے مکہ پاک کے اندر۔ جب کافر نہیں نہ آنے دیتے تھے خانہ کعبہ تو حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے بالکل بہر دروازے کے بالکل ساتھ ایک جگہ خاص کر لی، وہاں آپ نماز پڑھا کرتے تھے اور وہاں آپ نے قرآن پاک کی تلاوت فرمانی۔ کافروں کے بچے اور کافروں کی عورتیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اتنی سریلی آواز تھی، کمال ان کی آواز کے اندر اللہ پاک نے کشش رکھی ہوئی تھی، جیسے ہوتا نا کچھ سونی آواز والا قاری پڑھے تو بندہ اس کی قرات میں ایسے پسیج کے رہ جاتا ہے یا دل کرتا ہے یہ پڑھتا ہی جائے۔ اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا ہوا ہے ان کے انداز کا عالم کیا ہوگا، جنہوں نے دیکھا کہ میرے آقا پاک کیسے پڑھ رہے ہیں وہ جب پڑھتے ہوں گے تو کیا انداز اپناتے ہوں گے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے اس پوائنٹ پر مسجد اپنے گھر والی مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور آواز سے تلاوت فرمایا کرتے تو کافروں کے بچے کافروں کی عورتیں آپ کے آس پاس آ کے کھڑے ہو جاتے اور بڑی توجہ کے ساتھ قرآن پاک کو سنا کرتے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حالت یہ ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں مبارک سے مسلسل آنسو بہتے رہتے تھے۔ میرا رب کیا کمال کلام نازل فرما رہا ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس پاک قرآن سے محبت۔ اماں جان فرماتی ہیں کافر اکٹھے ہو کر آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ مہربانی فرماؤ حضرت صاحب یہ اپنا مسلح چک کے اپنے گھر دے اندر لے جاؤ، تسی باہر نمازاں پڑھتے ہو تو ساڈے بچے تو ساڈیاں عورتاں تھوڑی آ کے تلاوت سن دیا نو، سانو خطرہ ہے کہ تھوڑی تلاوت سن سن کے سارے مسلمان ہو جان گے، تے تسی یہ کام نہ کرو، جب کہ اسی تھوڑے ہیں ہی مخالف، تھانوں مسجد حرام وچ نہیں کھڑا ہون دے رہے، تسی اپنے گھراں وچ کام شروع کر لیا۔ وہ آ کر ان کو خطرہ لگ گیا کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں مسلمان، کہ کس طرح سے یہ بندوں کو ہمارے کافروں کو اسلام کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی ہسٹری میں پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد قباء شریف۔ وہاں سے آپ سفر کرتے ہوئے جب پہنچتے ہیں مدینہ پاک کا اگلا پوائنٹ، وہاں آپ نے دوسری مسجد کی بنیاد رکھی جس کا نام ہے مسجد نبوی شریف۔
یہ مسجد نبوی نمبر 2 پر تعمیراتی اس کا کام شروع ہوا ہے۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، مسجد نبوی کی جب زمین خریدنی تھی نا، لمبا واقعہ، میں اس کا آخری حصہ سنا رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی کی قیمت 2 بچوں کو ادا کرنی ہے، وہ یتیم بچے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور ہم ویسے ہی پیش کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بچوں سے اور یتیم بچوں سے ہم ایسے نہیں لیں گے، تمہاری تو محبت اپنی جگہ، لیکن ہم تم سے یہ خریدیں گے۔ تو فرمایا کہ مسجد کی قیمت ادا کرنی ہے۔ کون ادا کرے گا؟ یہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور مسجد نبوی کی ساری قیمت، جتنی بھی جگہ کی قیمت ہے، ساری کی ساری میں ادا کروں گا۔ مسجد نبوی شریف، وہاں ایک نماز پڑھی جائے تو 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور رمضان میں ایک پڑھی جائے تو 50,000 کو 70 درجے بڑھا لو، کتنی 35 لاکھ کے قریب یہ نمازیں بن جاتی ہیں۔ اور مسواک کر کے جو بندہ وہاں نماز پڑھے گا وہ 70 درجے اور بڑھا لے۔ پیسے انہوں نے پیش کیے، رقم انہوں نے پیش کی، حضور یہ مسجد نبوی کی جگہ، اب تب سے اب تک مسجد نبوی میں تعمیراتی کام بڑے ہو رہے ہیں۔ جو اس وقت کی عمارت تھی وہ بھی تبدیل ہو گئی، وسعت ہو گئی، بڑی جگہ اندر آ گئی، لیکن وہ جو پہلی بنیاد رکھ گئے، جگہ اسلام کی خدمت میں پیش کر دی اپنی رقم سے۔ پیسے تو جانے آنے والی شے ہے، بھر کے رکھ لو خزانوں میں، پیسے تو پھر بھی چلے جائیں گے، چھوڑ کر چلے جائیں گے تو پیچھے تقسیم ہو جائیں گے، لیکن وہ پیسہ جو وہاں چلا گیا، تب سے اب تک، اب سے قیامت تک جتنی نمازیں پیارے نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پر پڑھی، جتنی نمازیں صحابہ کرام نے پڑھی، جتنی نمازیں آل پاک نے پڑھی، آج تک مومنین، مومنات، اولیاء، کاملین نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں، قیامت تک پڑھیں گے، سب کو اپنا اپنا ثواب ہے، لیکن ساروں کا ثواب اللہ پاک حضرت صدیق اکبر کو بھی عطا فرما رہا ہے۔ ہم حساب لگا سکتے ہیں ان کو اللہ پاک نے کتنا بڑا عقل اور شعور اور سمجھ عطا فرمائی ہوئی تھی۔ انہوں نے سودے کیے ہیں، منافع والے سودے، گھاٹے کے سودے نہیں کیے۔ یہاں ہم ذرا سا 1-2 روپے کے لیے نا گھنٹوں گھنٹوں بحث کر دیتے ہیں بغیر چیز لیتے دیتے ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ موقع ہے، مسجد نبوی اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، مسجد نبوی کے اندر پیسہ ڈالا، جگہ خرید کر پیش کی، اور وہاں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مسجد کھل جانے کے بعد، مسجد بن جانے کے بعد، نماز با جماعت شروع ہو جانے کے بعد، وہاں فرشتے بھی نمازیں پڑھتے ہیں، فرشتوں کے امام جبریل امین علیہ السلام بھی وہاں نمازیں پڑھتے ہیں۔ کیا سبحان اللہ، ان کی عقل کیا کام کرتی تھی یار، ہماری عقل دنگ ہے کہ ان کو اللہ پاک نے کیسا شعور عطا فرمایا ہوا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کمال مقام ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، جب یہ مسجد بن گئی تو مسجد بننے کے ساتھ ہی جو دوسرا کام کیا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ میں سے وہ بھائی جو مسجد نبوی شریف گئے ہوئے ہیں، عمرہ شریف وغیرہ حج کیا ہوا ہے، وہ سارے جانتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کے یہ جیسے اب میں بیٹھا ہوا ہوں نا، آپ یہی اینگل فی الوقت تصور کر لیں، ادھر ہی قبلہ بنا لیں، تو اس حساب سے ممبر کی محراب کی یہ جو کونا ہے، یہ والا، یہ جیسے دروازہ یہ بنا ہوا ہے الماری، اس حصے میں ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک ہے، مسجد نبوی کے اس حصے میں۔ اور اس کے بالکل پیچھے جو عمارت ساتھ ساتھ جا رہی ہے، وہ اس دیوار تک کہ آپ لگا لیں، یہ پیچھے ساری عمارت جا رہی ہے، اس عمارت کے بالکل پیچھے ساتھ آپ نے اگر دیکھا ہو تو ایک اونچا مقام ہے، چبوترا بنا ہوا ہے، باقی سطح زمین سے تھوڑا سا اونچا حصہ ہے اس کا، وہ ہے صفہ مقام، جس کو چبوترا کہا جاتا ہے۔ یہ حصہ، اور اس پر کھجور کے پتوں کی کچی چھت ڈال کر، پلر ادھر ادھر کھڑے کر کے نا، درختوں کے پلر، یہ ستون جو ہوتے ہیں، درختوں کے تنے لگا کر پلر کھڑے کر کے ان کے اوپر کھجور کے پتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھت ڈالی تھی۔ اور یہ جو حصہ تھا یہ آپ نے مدرسہ کھولا تھا، جس کو کہتے ہیں صفہ مدرسہ، صفہ یونیورسٹی کہہ لیں آپ، صفہ مدرسہ کہہ لیں۔ وہاں بیٹھ کر صحابہ کرام جو پڑھا کرتے تھے، آقا پاک سے تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کو کہا جاتا ہے اصحاب صفہ، اصحاب صفہ۔ وہ جگہ آپ بھائیوں نے دیکھی ہے کتنی ساری ہے، وہاں کبھی 10 افراد، کبھی 20، کبھی 30، کبھی 40، کبھی 60، 70 تک اس پوائنٹ پر بیٹھ کر علم حاصل کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد چلی جاتی تھی، 70 صحابہ کرام۔ اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ تھے جو اپنے کاروبار نہیں کرتے تھے، اپنا ان کا کاروبار کوئی نہیں تھا، منڈیوں میں یہ نہیں جایا کرتے تھے، ان کا کام یہ تھا کہ بس ہر وقت اسی مدرسے میں ہی رہنا ہے،
جب بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی وحی نازل ہوتی، ڈائریکٹ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں مدرسہ میں تشریف لے جاتے اور فرماتے میرے پیارے صحابہ کرام تیاری کر لو، مجھ پر وحی نازل ہوئی، میں تمہیں سنانے کے لیے آ گیا۔ وہ پہلی وحی سننے کا اکثر شرف حاصل انہیں اصحاب صفا کو ہوا کرتا تھا۔ پھر ان کے اندر کئی وہ اصحاب تھے جو لکھا کرتے تھے، جو یہاں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی فرمانی، بیان فرمانی، انہوں نے نوٹ کر لینی، پتھروں پر لکھ لینی، یہ چمڑے پر لکھ لینی۔ اور ایک صحابی تھے جو کاروباری افراد میں سے ان کا تعلق تھا، وہ کاغذ پر بھی لکھ لیا کرتے تھے۔ ان کو کسی نے ڈرا دیا کہ یار ہر بات نہ لکھا کرو، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ہر بات چلو وہی آئے جو قرآن پاک ہے وہ تو لکھ لو، تم تو حدیث پاک بھی لکھنا شروع ہو جاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 3 4 دن ملاحظہ فرمایا کہ یہ پہلے لکھتے تھے، اب لکھ نہیں رہے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ پہلے تم لکھتے تھے، اب کیوں نہیں لکھ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیلیوں نے، میرے ساتھیوں نے، دوستوں نے مجھے ڈرایا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی بات پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسی فرما دیں جلال کی حالت میں، وہ لکھنے والی نہ ہو اور تم لکھ لو، ہو سکتا ہے وہ آگے نہ پہنچانے والی اور تم لکھ لو۔ تو میں نے بس ان کا بیان سن کر وہ لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے پیارے صحابی لکھا کرو، کیونکہ میں جس حالت میں بھی ہوں، جو بھی فرماؤں، میں ہمیشہ سچ ہی فرماتا ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی زبان اقدس سے کوئی ایسی بات نکال دوں جو دوسروں کے لیے نقصان کا باعث ہو۔ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، درست فرماتا ہوں، تم لکھا کرو۔ یہ بخاری شریف کا کتاب العلم پہلی جلد کے اندر۔ پھر انہوں نے اگلے دن سے پھر لکھنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی صحابہ کرام میں سے ہیں۔ جب یہ ایمان لائے 6 ہجری میں، یہ بھی ان میں شریک ہوئے، تو یہ آ کر نہ سنتے تھے، زبانی لکھتے نہیں تھے، یہ زبانی سنتے تھے۔ ان کو وہ جو سنا ہوتا تھا نا وہ بھول جاتا تھا۔ کتنے مشہور ہیں صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بھول جانا۔ انہوں نے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان سنتا ہوں لیکن یاد نہیں رہتا، تو مہربانی فرمائیں ایسا کرم ہو جائے کہ جو میں آپ سے سنوں وہ مجھے ہو بہو ویسے کا ویسے سب یاد ہو جائے، مہربانی فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کرم فرمانے پر آئے تو فرمایا پھر اے ابو ہریرہ، دو روایتیں ہیں، 2 انداز۔ ایک میں ہے کہ آپ نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ، ان کے پاس جو کپڑا تھا وہ انہوں نے ایسے کر کے پھیلا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف ایسے کر کے اشارہ فرمایا اور ایسے کر کے اس چادر کے اندر ڈال دیا۔ فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لو۔ انہوں نے چادر کو اٹھایا اور ایسے سینے سے لگا۔ دوسری روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے فضا میں، ہوا میں ایسے کر کے ہاتھوں کو بلند کیا اور ان کی جولی میں ڈال دیا، فرمایا سینے سے لگا لو۔ وہ کیا تھا جو ایسے کر کے آپ نے، یا ایسے کر کے آپ نے ان کے جولی میں ان کے دل کی طرف اشارہ کر دیا، انہیں سینے سے لگا لیا دل کے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں واللہ، اللہ پاک کی قسم، تب سے آج تک جو بات جس مقام پر، جو حرف پہلے بولا، جو حرف بعد میں بولا، جو جملہ جہاں جیسے جیسے تھا، کہتے ہیں اللہ پاک کی قسم مجھے سارے کا سارا ویسے کا ویسے یاد ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو پھیلانے کے لیے اپنے طلباء، اپنے مدرسے کے طلباء کو حافظہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ جب وہ سارے رہتے ہی وہاں پر تھے مدرسے میں، کاروبار نہیں کرنے جاتے تھے، تو پھر ان کے کھانے پینے کا اہتمام کہاں سے چلتا تھا؟ یہ آیا کسی بھائی کے ذہن میں سوال کہ کاروبار ہی ان کے کوئی نہیں، تو پھر ان کے کھانے پینے کا اہتمام کہاں سے ہو رہا ہے؟ پیٹ تو ان کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں، کھاتے تو تھے وہ بھی، پیتے بھی تھے۔ یہ میں نے جو آیت پڑھی نا آپ کے سامنے، سورہ المنافقون 28واں پارہ، یہ سورت آپ پڑھیے گا، اور اس کی یہ جو آیت نمبر ہے، آیت نمبر 6 7 اور 8، ان کا شان نزول پڑھیے گا۔ یہ آیات طیبات ان اصحاب صفہ کے رزق کے متعلق اللہ پاک نے نازل فرمائی ہوئی ہے۔ ہوا کیا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی، یہ اب سارے بھائی مزید غور سے بات سنیے گا،
مدرسے کے طلباء کے کھانے کا دھیان کرنا یہ اللہ پاک کا اپنا فضل ہے اور پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اصحاب صفہ کے لیے بڑے فکر مند رہتے تھے، ان کے لباس بھی سادہ ہونے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنے طلباء ساتھیوں کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ ان کے پاس صرف ایک چادر ہوتی تھی، ایک چادر ہوتی تھی جس کو وہ نیچے سے شرمگاہ والے حصے کو ڈھانپ کر کبھی کبھار اگر چادر لمبی ہونی تو اوپر لے لیا کرتے تھے، ورنہ اپنے شرمگاہ کے اعضاء کو چھپا کر جس طرح کے احرام کی حالت میں کچھ جسم ننگا ہوتا ہے نا، فرماتے وہ اکثر میں نے دیکھا کہ ویسے ہی وہاں پر بیٹھے رہتے تھے، لیکن در مصطفیٰ چھوڑ کر نہیں جاتے تھے۔ یہ کپڑے کیا ہیں، وہاں بیٹھے رہتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ یار آ ہی کوئی نہیں رہا، دیکھو نبی پاک در سے آئے بیٹھے ہیں تو ایک ہی ہے، دیکھو بیٹھے ہیں کپڑے بھی کوئی نہیں کھولے، ایسا نہیں ہوتا تھا، بیٹھے رہنے۔ فرمایا ایک ایک کھجور پر بھی ہم نے گزارا کیا ہے، کبھی ایسے دن بھی آئے کہ ہم نے کھجوروں کی گٹھلیاں چوس چوس کر بھی گزارا کیا ہے، لیکن در پاک چھوڑ کر نہیں گئے، مدرسے سے نکلے نہیں، اس خوف کے پیش نظر کہ اگر ہم یہاں سے چلے گئے ہو سکتا ہے ہم بازار جائیں اور پیچھے سے کوئی وحی نازل ہو جائے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات فرمانا چاہیں اور آپ پیچھے والوں کو بتا دیں اور میں وہاں پر نہ ہوں، میں نہیں ہوں گا تو ڈائریکٹ سن نہیں پاؤں گا، میں پھر ان سے سیکھوں گا کیا فرمان ہوا تو میں محروم ہو جاؤں گا ڈائریکٹ سیکھنے سے۔ لہٰذا ہم نے اپنے سب خواہشات، سب اپنی چاہتے اللہ پاک کے دین کی خاطر قربان کر دی، مدرسے میں بیٹھے رہے۔ پھر کرم بھی ہوا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہ صحیح بخاری شریف کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا میرے پیارے صحابہ، تم میں سے جس کے گھر میں ایک بندے کا کھانا ہے نا، وہ ایک اپنے اور ایک میرے ان صحاب میں سے مدرسہ کے طلباء میں سے ان میں سے ایک کو اپنے ساتھ لے جائے۔ اگر کسی کے پاس 2 کا ہے تو وہ یہاں سے 3 کو ساتھ لے جائے، اگر کسی کے پاس 5 کا ہے تو یہاں سے 8 کو لے جائے، 10 کو لے جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن میں اپنے ساتھ 5 اصحاب صفہ کو لے کر چلا گیا اور خود پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آستانہ اقدس اپنے گھر مبارک میں 10 اصحاب صفہ کو کھانا کھلایا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں جب میں اپنے گھر لے کر گیا، وہاں کھانا لگ چکا ہوا تھا، قریب تھا کہ میں ڈال کر ان کے سامنے پیش کروں، مجھے پیغام ملا کہ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا، تمہیں پیارے محبوب نبی کریم علیہ السلام یاد فرما رہے ہیں۔ یہ عشاء کے بعد کا واقعہ ہے، نماز عشاء پڑھنے کے بعد یہ ہوا۔ فرماتے ہیں میں نے وہ کھانا وہیں پر چھوڑا، اپنے بیٹے کی ڈیوٹی لگائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی، ان کو کھانا پیش کرو، میں حضور پاک کی بارگاہ سے ہو کر آتا ہوں۔ فرماتے میں چلا گیا، وہاں پھر راز و نیاز کی بڑے مشورے ہوئے، بڑی باتیں ہوئیں اور وقت گزر گیا، رات کا کافی حصہ گزر گیا۔ خیر فرماتے ہیں جب حضور پاک علیہ السلام نے مجھے اجازت عطا فرمائی، میں واپس آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ سارے اصحاب صفہ وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرماتے میرا تو جلال غصہ، میں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو، مہمان ہیں، اللہ پاک کے مہمان ہیں، رسول پاک کے مہمان ہیں یہ، اور اتنی رات گئے تک ان کو انتظار کروایا۔ وہ آگے سے عرض کرنے لگے ابا جان میں بار بار ان کو عرض کرتا رہا ہوں کہ تناول فرمائیں، کھا لیں کھا لیں کھا لیں، یہ فرماتے تھے کہ صدیق اکبر واپس آئیں گے تو ہم کھائیں گے، ان کے بغیر ہم کھانے نہیں کھائیں گے، وہ میں لے کر آئے ہیں، اب میں کیا کرتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو کھانا ہی نہیں تھا۔ پھر فرمانے لگے نہیں میں کھاتا ہوں، جو میں نے بات کر دی میں اس کے بدلے اپنا کفارہ دے دوں گا۔ پھر انہوں نے ساتھ کھانا تناول فرمایا، اور سنیے گا بخاری شریف کا انداز۔ فرماتے ہیں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کر کے برتن میں سے سالن اٹھاتے تھے نا، ایسے فرمایا سالن کم ہونے کی بجائے پھر بڑھ جاتا تھا۔ اصول تو یہ ہے کہ جب اندر سے سالن اٹھایا جائے تو کم ہو جائے، لیکن کم نہیں ہوتا تھا، وہ پھر سے بھر جانا برتن، انہوں نے پھر نکالنا پھر سے بھر جانا، پھر نکالنا پھر سے بھر جانا۔ تو اپنے بیٹے سے فرمانے لگے یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ابا جان آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ حضور پاک کے طلباء کو کھلانے کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک میرے رزق کے اندر برکت میری آنکھوں کے سامنے نازل فرما رہا ہے۔ فرمایا یہ کھانا کھا لیا راج کے، یہ سارے کا سارا سالن اٹھاؤ اور حضور پاک کی بارگاہ میں یہ واقعہ بھی سنانا اور یہ سارا پیش کر کے آؤ۔ وہاں وہ لے کر گئے، جا کے بارگاہ میں پیش کیا، حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے برکت نازل فرمائی ہے۔
تو فرمایا اس کو رکھ دو، کل کے دن میں صبح میرے پاس ایک وفد آنے والا ہے، اس وفد کو میں یہی کھانا پیش کروں گا، ان کو یہی کھلاؤں گا۔ پھر وہ جو طلباء کا کھانا تھا وہ اگلے دن جو وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھلایا۔ اتنی فکر کرتے تھے۔ ایک بار غلام آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اماں جان حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے فرمانے پر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حاضر ہوئی، عرض کی حضور اس میں خادمائیں بھی ہیں اور آپ کے چچا کے بیٹے یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایک خادمہ ہمیں عطا فرما دیں میرے ساتھ کام میں، یا کوئی غلام مل جائے۔ تو پتہ ہے کریم آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہے میری پیاری بیٹی میں تمہیں ایک وظیفہ عطا فرماتا ہوں، ایک نسخہ عطا فرماتا ہوں، تم وہ کام کرنا، تمہیں کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، اگر تھکاوٹ ہوئی ہوگی دور ہو جایا کرے گی۔ عرض کی حضور ابا جان ارشاد فرمائے، فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ رات کو جب سونے لگو تو یہ اس سے پہلے سونے سے پہلے یہ پڑھ کر اپنے جسم پر دم کر لیا کرنا، جتنی بھی دن کے کام کی تھکاوٹ ہوگی ساری اللہ پاک ختم فرما دے گا۔ لیکن یاد رکھو یہ جو غلام آئے ہیں نا، ان غلاموں کو میں بیچوں گا اور بیچ کر جو میرے پاس پیسہ آئے گا وہ پیسہ میں اصحاب صفہ پر خرچ کروں گا۔ اصحاب صفہ فرمایا یہ میرے دین کا کام کر رہے ہیں، جب کبھی کسی بستی میں ضرورت پڑنی ان اصحاب صفہ میں سے ایک صاحب کو آپ نے فرمایا اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں چل کر تمہاری ڈیوٹی ہے، وہاں دین کا کام کرو۔ ایک صحابی نے اٹھ کر جب وہاں جانا، اللہ پاک کے فضل سے وہ سارا کا سارا پنڈ مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دھوکے باز بندے 3 قبیلے مل کر دھوکہ دینے کے لیے آگے تھے پیارے کریم آقا علیہ السلام کو، یہاں سے 70 اصحاب کو لے کر گئے اپنے ساتھ، 70 اصحاب، بخاری مسلم سیاستہ کا یہ واقعہ ہے، 70 اصحاب کو اپنے ساتھ لے گئے کہ ہمارے پاس بڑا ایریا ہے، بڑے قبیلے ہیں، بڑا علاقہ ہے، وہاں 1-2 قاری کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحاب کو بھیج دیا اور ان لوگوں نے ان 70 کے 70 صحابہ کرام کو وہاں شہید کر دیا، شہید کر دیا تھا ان کے مدرسے کے طلباء کو، اصحاب صفہ۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام کو خبر پہنچی، آپ 1 مہینہ نماز فجر میں رکوع کرنے سے پہلے 1 مہینہ تک آپ ان قبیلے والوں کے خلاف دعائے جلال فرماتے رہے تھے۔ فرمایا مولا ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دینا، انہوں نے میرے صاحب میں نے اتنی محنت سے تیار کیے تھے، دن رات میں نے ان پر لگا کر ان کو تیار کیا۔ ایک طالب علم پتہ ہے کتنی مشکل سے تیار ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایک گیا تو وہ مولوی جا رہی ہے تو وہ کوئی عالم ہے تو مفتی ہے، جندہ منہ بنتا ہے وہ جناب علماء دے خلاف، علماء مفتیان نظام دے خلاف، صوفیاء دے خلاف، نہ کوئی اوقات نہ لفظ دا پتہ، سیدھا ہی پتہ کتنی دشواری ہوتی ہے، ایک لفظ صحیح نہیں کر پاتے ہم، جب طلباء پڑھ رہے ہوتے ہیں تو الف با تا ہا کے فرق تیار کروانے کے لیے ہمیں سالوں لگ جاتے ہیں، جس کا دل کرتا ہے جناب ان کے خلاف بولنا شروع ہو جاتا ہے، مولوی کھاندے نے مولوی پہ کئی کہتے ہیں مولوی بخشے کہتے ایسے بخشے جاواں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ کریم آقا علیہ السلام نے 1 مہینہ ان کے خلاف دعائے جلال فرمائی، اللہ پاک نے پھر وہی نازل فرمائی، فرمایا محبوب علیہ السلام میں نے آپ کی دعائیں سنی، فجر کی نماز میں جو آپ نے قنوت نازلہ پڑھی ہے میں نے سب سن لی، اب ان سارے قبیلوں کا معاملہ میں خود سنبھالوں گا، انہوں نے آپ کے صحاب کو آپ کے تیار کردہ مدرسے کے طلباء کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں خود دیکھوں گا، آپ اپنی نماز اور اپنے صحاب پر دوبارہ سے مزید توجہ دیجیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپسی نئے صحابہ کرام تیار کرنا شروع فرمائے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ جب بھوک کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے، کھانا نہیں تھا، چند دن گزر گئے کھانے پینے میں، تو فرماتے ہیں میں نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا کہ اس آیت کا معنی ہی بتا دیجئے، وہ آیت تھی جس میں تھا کلو واشربو، کھایا پیا کرو اور کھلایا کرو، واطعموا القانی، یا کھلایا بھی کرو، تو انہوں نے مجھے مطلب بتایا اور آگے چلے گئے۔ فاروق اعظم آئے، میں نے ان سے مطلب پوچھا، انہوں نے مجھے مطلب بتایا اور آگے چلے گئے، پیچھے سے پیارے نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور میں بڑی ہمت کر کے زمین سے اٹھا اور میں نے عرض کی حضور ذرا اس آیت کا مطلب ہی فرما دیں، سمجھا دیں کیا ہے، تو آپ مسکرا کر مجھے دیکھ کر فرمانے لگے ابو ہریرہ لگتا ہے بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہے، عرض کی حضور بڑی بھوک لگی ہے، فرمایا آ جاؤ میرے ساتھ۔ اب جب وہاں پہنچے تو ایک دودھ کا پیالہ آیا ہوا تھا، فرمایا تم اکیلے نہیں ہو، باقی اپنے ساتھیوں کو بھی بلا کر لاؤ، 70 صحاب کو وہ بلا کر لائے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے پیالہ اپنے ہاتھ مبارک میں لیا، فرمایا یہاں دائیں سے شروع ہو جاؤ اور سارے صحاب کو پلاتے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ ایک پیالے سے 70 کا کیا بنے گا، اور سب سے زیادہ بھوک مجھے لگی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے ایک کو پیش کیا اور میں اوپر سے دیکھتا بھی تھا کہ ختم تو نہیں ہو گیا، بچا بھی ہوا ہے، فرماتے ہیں جب ایک نے واپس کیا
میں نے غور سے دیکھا ویسے کا ویسا پیالہ، میں نے دوسرے کو دیا، تو پھر دیکھا جب انہوں نے رج کے پی کے واپس کیا تو پیالہ ویسے کا ویسا، دودھ ذرا بھی کم نہیں ہوا۔ مجھے تسلی ہو گئی کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے رحمت والے معجزہ والے ہاتھ مبارک لگا دیے نا، اب یہ 70 کیا جتنے بھی آ جائیں یہ پیالہ کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ تو 70 کے 70 صحابہ پی گئے۔ پھر مجھے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو پیو۔ فرماتے میں نے پیا، بسم اللہ شریف پڑھی، بیٹھ گیا، رج کے پیا، واپس ہٹایا، عرض کی حضور بس۔ فرمایا اور پیو، میں نے پھر پیا، عرض کی حضور بس۔ فرمایا اور پیو، فرماتے میں نے پھر پیا، عرض کی حضور بس ہو گئی۔ فرمایا اور پیو، عرض کی حضور اب تو یہاں سے باہر نکل آئے گا، اتنا پی لیا کہ اب تو یہاں سے باہر آ جائے گا ناخنوں سے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو اب لاؤ پھر میں پیتا ہوں۔ 70 اصحاب، 70 طلباء، 70 اپنے شاگردوں کا پیا ہوا، جس کو ہم اپنی زبان میں ظاہری طور پر جھوٹا کہتے ہیں، کائنات کے نبی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے نوش فرمایا۔ یہاں مومن بھائی کا جھوٹا نہیں پیتے، کیوں؟ جھوٹا ہو گیا پرے لے جاؤ اس کو، جھوٹا ہو گیا پرے لے جاؤ۔ وڈے وڈے پیر، وڈے وڈے استاد، وڈے وڈے لیکچرار نہیں پیتے، اور وہاں دیکھو جو سب سے بڑے ہیں، سب سے بڑے کائنات کے امام پیارے کریم آقا 70 اصحاب کا بچا ہوا دودھ مبارک نوش فرما دے۔ تو میں آپ کو پیارے بھائیوں کہوں گا مدرسے کے طلباء ایویں نہیں بیان تیار ہو جاتے، پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تیار کیا ہے۔ اچھا آخری بات سن لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جیسے جیسے کھانا پیش کرتے، کسی کو اپنے ساتھ لے جاتے، تو دیکھو دیکھی نا، منافق جو اندر رہ رہے تھے، منافق لوگ دین کے مخالف، انہوں نے بھی شروع کر دیا اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم نظروں میں آ جائیں گے کہ بھئی یہ سارے خدمت کر رہے ہیں تو ہم پیچھے ہیں، کہیں ہم پکڑے نہ جائیں، کیونکہ وہ اندر گھسے ہوئے تھے تو دین کے خلاف لیکن تھے اندر گھسے ہوئے۔ انہوں نے دیکھو دیکھی کام شروع کر دیا، اور جب اسلام بڑھتا گیا، پھیلتا گیا، کسی ایک صحابی نے کسی ایریے میں جانا، وہاں کے پنڈ مسلمان ہو جانے، گاؤں کے گاؤں مسلمان، تو تب یہ سارے منافق لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول ان کا سردار تھا، اس نے میٹنگ کی اور کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ دن بدن اسلام بڑھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا وہ سارے کے سارے ان کو روزی کی فکر ہی کوئی نہیں، وہ بیٹھے ہوئے وہاں پر، تم بھی تو وہاں اپنے کھانے پہنچاتے رہتے ہو، کبھی کپڑے پہنچا دیتے ہو، کبھی کھانے پہنچاتے ہو، چلو وہ جو کر رہے ہیں صاحب وہ تو کریں تو سمجھ آتی ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا پھر ایسے کرو، ان مدرسے والوں کی جو تم خدمت کرتے ہو نا سب بند کر دو۔ انہوں نے کہا پھر کیا فائدہ ہوگا؟ کہا جب ان کو کھانے کی چیزیں نہیں پہنچیں گی، پینے کی چیزیں نہیں پہنچیں گی، پیٹ ان کے بھی ہیں، ان کو بھوک لگے گی، وہ یہاں سے اٹھیں گے، اٹھ کر منڈیوں میں جائیں گے، کاروبار کریں گے، بازار میں جائیں گے، جب یہ مدرسے کے سارے وہاں چلے جائیں گے، پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں ہوگا، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دین کس کو سمجھائیں گے؟ جب آپ نے کسی کو بھیجنا ہوا کسی جگہ تبلیغ کرنے کے لیے تو بندہ ہی کوئی نہیں، تبلیغ پہ بھیجیں گے کس کو؟ لہذا اسلام پھیلنا بند ہو جائے گا۔ یہ سورہ المنافقون اور ان کی میٹنگ کا یہ انداز، آیت نمبر 7 ہم الذین، یہ ہیں اللہ پاک نے فرمایا، یہ جب میٹنگ کر رہے تھے نا اللہ پاک نے فرمایا یہ دیکھو ان کو، یہ میٹنگیں کر رہے ہیں، لا تنفقو، کہتے ہیں خرچہ بند کر دو، علی من عند رسول اللہ، ان کا جو رسول پاک کے پاس بیٹھے ہوئے، حتی ینفدوا، کہ یہ پریشان کرو ان کو، جب یہ پریشان ہوں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ تب اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، سنیے گا ایمان والو، توجہ سے سنیے گا، تب اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی اگلی، پہلے ان کی میٹنگ کا حال بیان کیا، پھر فرمایا ان کو پتہ نہیں، ان منافقوں کو پتہ نہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا وہ میرے دین کی خاطر بیٹھے ہیں، تو یہ جانتے نہیں کہ زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک میں ہوں، خزانے سارے تو میرے پاس ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے وہ 2 ٹکے جو یہ پیش کر رہے ہیں ان کی خاطر یہ دین آگے جا رہا ہے؟ نہیں، فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، ان منافقوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے دین پھیلانے کے لیے کتنا زبردست اہتمام فرمایا ہوا ہے۔ پھر آگے فرمایا یہ سارے کہتے ہیں کہ ان کو ذلیل کر دو، نعوذ باللہ ان کو نکال دو مدینہ پاک سے، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، میں نے عزتیں اپنے پاس رکھی ہے اور میں نے ساری عزتیں اپنے نبی پاک کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اور میں نے ساری عزتیں اپنے نبی پاک کے ان غلاموں کے لیے رکھی ہوئی ہیں، ان ایمان والوں کے لیے میں نے عزت رکھی ہوئی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں یہ اہتمام پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے، اور مدارس کے پڑھنے والے اصحاب صفا کے روزے اور سسٹم کا سارا انداز یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ذمہ پر لے کر اس سارا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ میں آپ کو اس لیے بار بار کہتا ہوں، میں اس لیے آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ یہ سسٹم اللہ پاک کے فضل سے وہاں سے چلتا آ رہا ہے۔